اتنی بات تو لازمی ہے کہ 70 فی النار، یہود 71 فرقے میں بٹ گئے اور ایک جنتی، باقی سب جہنمی. وافترقت النصارى، نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے؟ 72. ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جہنم میں اور ایک جنت میں. اور مسلمان والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیدہ، اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تردید ہی نہیں ہے. کیا؟ قسم اس اللہ کی کہ میری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. لتفترقن، بتحقیق، بلا شک و بلا ریب، ہر آئینہ متفرق ہو جائے گی میری امت علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں. واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، 72 جہنم میں ایک فرقہ اس میں سے ہوگا جنتی، ایک فرقہ جنت. قیل یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ جماعت، وہ سب سے اچھی جماعت وہی ہے، سب سے معظم جماعت، سب سے اچھی جماعت، سب سے مفخم جماعت یہی ہے. اچھا، جو اہل جنت ہے. میرے عزیزوں، تو 72 جہنم میں، یعنی اختلاف جو پہلے امتوں میں ہوئے ہیں، یہود میں 70 فرقے جہنم، 71 بنے 70 جہنمی. نصارہ 72 بنے 71 جہنمی. مسلمانوں میں اختلاف ان سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. اچھا، اختلاف کا اساس کیا ہے میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے. کتاب الملل والنحل للشہرستانی، عبد الکریم الشہرستانی، اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم اور ان کا بہت بڑا عالم. جزء اول چھاپے مؤسسۃ الحلبی فی القاہرہ، سنہ 1968 میں یہ کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. الخلاف الخامس، 5واں اختلاف مسلمانوں میں امامت میں ہے، اور یہ سب سے بڑی اختلافت ہے، سب سے بڑی خلاف جو ہے، سب سے بڑا نزاع. دوسری چیزوں میں جو نزاع ہے وہ جنبی ہے، اسی سے متفرع ہے. جو سب سے بڑا نزاع ہے وہ کیا ہے؟ خلاف بین الامتی، خلاف الامامہ، امامت کے مسئلے پر، خلافت کے مسئلے پر، جانشینی کے مسئلے پر خلاف. اذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیۃ مثل ما سل علی الامامۃ فی کل زمان. کہ ایسا کوئی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، توحید ہو، نبوت ہو، اصول دین، فروع دین، کہ اس پہ اتنا تلوار چلایا گیا ہو، اتنے خون بہائے گئے ہوں، جیسے کہ نزاع امامت اور نزاع خلافت پہ جو جتنا خون بہایا گیا ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن الحکیم، تالیف الشیخ محمد عبدو، جزء الثامن، 8واں مجلد، چھاپ مصر، سنہ 1338 ہجری قمری، یعنی 100 سال پہلے کتاب چھپی ہے مصر میں. یہ صفحہ 217 ہے. شیخ محمد عبدو سید، یہ جو جمال الدین افغانی وغیرہ ان کے ساتھی تھے، یہ لوگ یہ اکٹھے تھے. لافتراق هذه الامه في دينها، تطبیق او اتباع، افتراق مسلمین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ امت، یعنی امت اسلامیہ، دین میں یہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں. وما تبعها من ضعفها في الدنيا، اور دین میں متفرق ہو جانے کے بعد دینی اختلافات کی وجہ سے یہ امت کمزور ہو گئی. اصل جو ہے، اصل امت کی کمزوری، اور یہ اس زمانے میں رہتے تھے شیخ محمد عبدو جب مغربی ممالک پورے عالم اسلام پہ چھائے ہوئے تھے، اور پورا عالم اسلام، افریقہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں، آپ کے انڈیا پاکستان میں، بس سب یہ سب انگریز یا فرینچ یا آپ کا اللہ بلا کریں روس وغیرہ کے، پورا عالم اسلام ان یورپی طاقتوں کے ان کے کولونیل پاور کے انڈر تھے اس زمانے میں. اچھا، کہتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ اپنے دین میں بڑھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کی کمزوری ہے. اس کے 4 اسباب ہیں. کتنے سبب ہیں؟ 4 ریزنز ہیں، 4 سبب ہیں کہ مسلمان دین میں متفرق ہیں. سب سے پہلے سب سے اہم جو سبب ہے، السیاسہ والتنازع علی الملک، سیاست اور تنازع ہے پاور کے اوپر، حکومت کے اوپر. اچھا، اس کے اسی کے تشریح میں فرماتے ہیں، وہ توضیح میں فرماتے ہیں، کان المسلمون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتا واحدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ایک ہی امت تھے. فکان اول خلاف نجم بینہم الخلاف علی الامارہ، سب سے پہلا اختلاف جو مسلمانوں میں جنم لیا ہے،
جنم لیا ہے، پیدا ہوا وہ کون ہے؟ خلافت کے مسئلے پر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور لیکن یہ خلافت کے مسئلے پر جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہوا، یہ ان کی حیات میں پیدا ہوا ہے۔ حدیث قرطاس پڑھو، حدیث قرطاس، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، وہ خلافت ہی پہ اور جانشینی ہی کے مسئلے پر عمر اور ان کے ساتھیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، گالیاں بکی ہیں اور حد کا حرمت کیا۔ واقعہ مشہور ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے متعلق ضرور بات کریں گا آئندہ۔ اچھا، سب سے پہلا جو اختلاف ہوا ہے کس مسئلے پہ؟ امامت پہ۔ فقال بعض زعماء الانصار للمہاجرین منا امیر ومنکم امیر، بعض جو انصار کے سردار تھے انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو، آپ سے بھی ایک امیر ہو۔ وكان بعض آل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يرون انہم اولا بهذا الامر من غیرہم، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ افراد، وہ کون ہیں؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، طبعا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شائستہ ہیں، ہم احق ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جانشین ہم ہوں۔ تو عزیزو، تو بتایا بھی کہ میرے بعد تم مختلف فرقوں میں بٹو گے اور سب فرقے جہنم میں، سب فرقے جہنمی، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک فرقے کے، ٹھیک ہے نا، ایک فرقے کے۔ اور اس کا اختلاف بھی کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بھی اس کا یہی ہے کہ امامت و خلافت کا مسئلہ۔ تو اتنا اہم مسئلہ، شیعوں کا کیا موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں جانے سے پہلے اپنے جیسا کہ اس کے سینے میں پوری قرآن کا علم ہے، نہ صرف الفاظ قرآن و کلمات قرآن، بلکہ اس کے سینے میں سب علوم قرآن، جو قرآن کی تفسیر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا جتنا تر و خشک ہے قرآن کے اسرار میں موجود ہیں، قرآن کے باطن میں موجود ہیں، وہ ان کے سینے میں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہیں، جتنا علم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ اسی طرح وہ سب علم ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جن مسائل پر ان کے کہ وہ محو اثبات میں ہے، محو اثبات میں ہے، وہ مسائل جن کی وجہ سے تقدیرات ہر سال بدل جاتی ہیں، وہ مسائل، وہ امور جن کی وجہ سے مقدرات بن جاتے ہیں، تقدیر چینج ہو جاتے ہیں۔ بلی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، کہ مقدرات تغیر کر جاتے ہیں، وہ بھی ہر سال تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ بھی لیلۃ القدر میں ان کا علم امام معصوم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ کیونکہ معاشرہ ہے ان پڑھ، نہ قرآن جمع کیا گیا ہے، نہ سننا، قرآن جمع بھی ہوا ہو نا، قرآن ناطق تو نہیں ہے، اب قرآن ہمارے پاس ہے۔ سب مسلمان کے جتنے فرقے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور سب قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں اپنے حقانیت کا۔ جو بھی دوسرے کا تکفیر کرتا ہے وہ قرآن کی روح ہی سے تکفیر کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن جمع بھی ہونا، قرآن کافی نہیں ہے اختلافات ختم کرنے کے لیے، سنت جمع بھی ہوتا، سنت ناطق نہیں ہے، سنت کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، پرانے امت کے لوگوں نے وہ سنت کو چینج کیا، اپنی کتابوں کو چینج کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص جو ہر لحاظ سے او بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعان اللہ، شیعوں کے نقطۂ نظر سے یہ تعان اللہ پہ نہیں ہے، یہ تعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں۔ کون سا تعان؟ وہی تعان جو ایک چرواہا بھی اپنے گدھوں کے ساتھ نہیں کرتا، کہ یہ نسبت دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ساتھ کیا۔